اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 7 اور 8 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے اس رکوع میں۔ آپ نے اللہ رب العالمین سے بڑھاپے کی حالت میں دعا فرمائی کہ اللہ اب میرے سہارے بظاہر سارے ختم ہو چکے ہیں تو مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی دعا کو مستجاب فرمایا، آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں بیٹا عطا فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کا نام بھی خود رکھا اور آپ کو بشارت بھی عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا رب کائنات نے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اے زکریہ، ہم تمہیں خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام ہے یحییٰ۔ لم نجعل لہ من قبل سمیا، اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نام پیدا کیا۔ حضرت اس آیت مبارکہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اللہ نے نام رکھا، ایک یہ بیان کیا گیا، اور دوسرا حضرت زکریہ علیہ السلام کو نام لے کر پکارا گیا۔ دوسری طرف ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا، محمد نام سے اور 1 مرتبہ احمد نام سے، لیکن کہیں بھی اللہ رب العالمین نے یا محمد کہہ کر آپ کو نہیں پکارا۔ اللہ نے جہاں کہیں بھی پکارا تو اپنے محبوب کو ان کی صفاتی نام سے یاد فرمایا۔ کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یاسین اے سردار، کہیں فرمایا طٰہٰ اے پاکیزہ لباس والے۔ تو اللہ نے جہاں کہیں بھی پکارا اپنے محبوب کو صفاتی نام کے ساتھ پکارا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہیں یا آدم، کہیں یا ابراہیم اعرض عن ھذا، کہیں یا موسیٰ، کہیں یا عیسیٰ، اور اس آیت مبارکہ میں یا زکریا نام لے کر پکارا۔ تو معلوم ہوا اللہ کے محبوب کی اللہ کی بارگاہ میں جو شان ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آپ کا نام ولادت سے پہلے آپ کے والد کو بتا دیا کہ ان کا یہ نام ہوگا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باری آئی تو اس کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا نام عرش پہ اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب نگاہ اٹھائی تو عرش الہی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو اسی نام کے صدقے، نوح علیہ السلام کی کشتی اگر کنارے لگی تو اسی نام کے وسیلے سے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کے آمد کی دعائیں فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا نام لے کر کئی صدیاں پہلے، تقریباً 575 سال، 5 صدیاں اور 75 سال پہلے حضور علیہ السلام کی اس کائنات میں جلوہ گری سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت فرمائی، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ یعنی یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو صرف بتایا جا رہا ہے، اور وہاں ساری کائنات کو بتایا جا رہا ہے کہ میرا محبوب آئے گا، ان کا نام آسمانوں پہ احمد ہوگا، زمین پہ محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو جو اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ اور پھر یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام یحییٰ یہ حیات سے بنا ہے، اور آپ کا نام یحییٰ اس لیے رکھا گیا، ایک تو آپ کے ذریعے سے آپ کی والدہ بانجھ تھی، یعنی 70 سال سے زائد عمر کی ہو چکی تھی، آخری حالت میں پہنچ چکی تھی، بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکی تھی۔ اللہ نے آپ کے ذریعے سے آپ کو نئی زندگی عطا فرمائی، اس لیے آپ کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی والدہ جس درخت کے پاس سے گزرتی تھی اس میں بھی حیات آ جاتی تھی، جن کنکریوں کے پاس سے گزرتی تھی وہ کنکریاں بھی آپ پہ سلام پڑھتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان ہی وراء البراء ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یحییٰ اس لیے کہا گیا کہ آپ کے ذریعے سے آپ کی والدہ کو ایک نئی زندگی ملی، دوبارہ جوانی ملی۔ اور یحییٰ علیہ السلام کو یحییٰ اس لیے بھی کہا گیا کہ یحییٰ کا معنی ہوتا ہے زندہ، چونکہ آپ کو شہید کیا گیا، اور شہید اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہی ہوتا ہے، اس لیے آپ اسم بامسمہ ہے۔ اور آپ کا نام اللہ نے اس کائنات میں آپ کی جلوہ گری سے پہلے رکھا، اور آپ کے والد کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا۔ تو معلوم ہوا اللہ کے نبیوں کو اللہ غیب کی خبر عطا فرما دیتا ہے کہ آپ کے ہاں کیا ہوگا، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، یہ اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کو عطا فرما دیتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، تو آپ نے بطور تعجب رب کائنات سے عرض کی، قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ عرض کی میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری عورت بانجھ ہے اور میں بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں، اور بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں، یعنی میری حالت اب بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، میری عورت اب بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تیرا اعلان ہے تو بیٹا عطا فرمائے گا، کیا اسی بیوی سے ہوگا یا نہیں مجھے شادی کرنا پڑے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے اسی بیوی سے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ جو بندہ اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، خواہ دنیا میں عطا فرما دے یا آخرت میں اس کا صلہ عطا کر دے۔ بندے کو کبھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اس کے ساتھ تعلق اس کا استوار رہنا چاہیے، اس سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان پاکوں کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، یہ سب اولاد ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔